نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس وقال علیہ الصلاۃ والسلام الصلح جائز بین المسلمین الا ما حرم حراما واحل حلالا۔ دنیا میں فساد یہ کیوں ہوتا ہے؟ زمین پر فساد، لڑائی جھگڑے، آپس کے تنازعات، یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب قرآن نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی، لوگوں کے ہاتھ کا کیا ہوا۔ اور دو مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، دو مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، مگر اگر اس صلح میں حرام کو حلال کیا یا حلال کو حرام کیا تو وہ صلح پھر مسلمانوں کے درمیان بھی جائز نہیں ہے۔ تو فساد زمان اور زمین کے اوپر فساد ہے، یہ انسان کے ہاتھ کا سسٹم ہوتا ہے، جو کہ انسان اس کو دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے، انسان اس کو اپنے معاشرے پر ڈالتا ہے، کسی اور چیز پر ڈالتا ہے، سبب پر ڈالتا ہے۔ حالانکہ قرآن جو علت بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کا ہاتھ کا کیا دھرا۔ اب ہم اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، ہر بندہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، ہر بندہ اپنے آپ کا اعمال کو دیکھے تو خود بخود پورا کہ پورا منظرنامہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد کا سبب ہے وہ انسان کے ہاتھ کا کیا ہوا ہے، اور انسان جو کچھ آگے بوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جس طرح جیسے کہاوت ہے، جیسا کاٹو گے ویسا بوؤ گے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کہ کچھ تکوینی معاملات اور کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی انسان جو ہے پریشان رہتا ہے۔ مسئلے مسائل اور جو پریشانیاں ہم انسانوں کو ہیں اس کے مختلف اسباب ہے، لیکن اصل سبب جو قرآن اور سنت نے بیان کیا وہ ہے کیا؟ کہ ہاتھ کا کیا ہوا۔ پھر اگر وہ ایک بندے نے غلط کیا ہوتا ہے، یہ فساد ہوتا ہے، کیونکہ گناہ سے بھی زمین کے اوپر فساد آتا ہے، معاملات کی خرابی سے، جھوٹ بولنے سے زمین کے اوپر فساد آتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچائی، سچ جو ہے وہ نجات دیتا ہے، اور جھوٹ یہ ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ بازی کرنا، معاملات کی گڑبڑ کرنا، یہ زمین کے اوپر فساد کا سبب ہے، اور اس کا اثر زمین پر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم، کہ کلمے پاکیزہ کلمات اسی کی طرف لوٹتے ہیں، آسمان پر اللہ کی طرف وہ لوٹتے ہیں، پھر اس کے ذریعے، اس کے نتیجے میں اللہ زمین آسمان پر فیصلے فرماتا ہے جو مخلوق پر قائم ہوتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ بھائی اعمالکم عمالکم، کہ جیسے عمال کے اعمال ہے ویسے ہمارے اعمال بھی ہوں گے، جیسے اعمال عوام کے ویسے حکمران ہوں گے۔ یہ بات کسی حد تک تو درست ہے، لیکن اگر اس کو ہم دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ الصلح بین المسلمین جائز، کہ صلح دو مسلمانوں کے درمیان جائز ہے، تنازع ہو دو مسلمانوں کے درمیان صلح، لیکن اگر دو مسلمان بھی آپس میں کسی حلال کو حرام کریں یا حرام کو حلال کریں وہ صلح جائز نہیں ہے۔ پھر جھوٹ بولنا، معاملات کی گڑبڑ کرنا، حق تلفی کرنا، سستی غفلت زمین پر فساد کا ذریعہ ہے۔ مسلمانوں کے آپس میں تنازعات یہ اسی سے ہوتے ہیں، غلط فہمیوں کی وجہ سے، بدگمانیوں کی وجہ سے۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، اس کے پس منظر میں اس کی بدگمانی ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اسی لیے حضور نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن پر خیر کا گمان ہو، کیونکہ خیر کے گمان کرنے سے کیا ہوگا کہ زمین پر فساد رک جائے گا۔ اگر فی نفسی اس میں فساد ہے بھی، لیکن حضور کی حدیث نے آپ کو مینٹلی خیر کی طرف ڈائیورٹ کر دیا کہ ظن المؤمنین خیرا، اگر شر آ بھی رہا ہے تو آپ اس کے مقابلے میں خیر دے دو، تو اس سے کیا ہوگا؟ فساد فی الارض رک جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جو نے قرآن میں جو فرمایا ہے بیما میں با سببیہ ہے، بیما کسبت ایدی الناس، کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا، کہ انسان آج اپنے گناہ کی، اپنے آزمائش کی، اپنے تکلیف کی اسباب حالات کو قرار دیتا ہے، زمانے کو قرار دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا لا تسبوا الدہر فانا الدہر،
کہ زمانے کو گالی نہ دو۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرما رہے کہ زمانے کو گالی مت دو، فَأَنَا الدَّهْرُ، میں ہوں زمانہ۔ لوگ اپنے مشکلات، آزمائش، تکالیف کا ذمہ دار لوگوں کو قرار دے دیتا ہے، اپنے باپ، بھائی، بہن، عزیز و رشتہ دار، ان کو قرار دیتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت میں ہم دیکھیں تو ہمارے گناہ، ہمارے معاملات میں گڑبڑ، ہمارا جھوٹ بولنا، ہمارا وعدے کا برخلافی کرنا، قول کا سچا نہ ہونا، یہی اصل میں یہ معاملات کی گڑبڑ، یہی اصل میں ہماری آزمائش، تکالیف اور فساد فی الارض کا ذمہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بندے کا اثر کنورٹ ہوتا ہے دو بندوں پر، دو بندوں کا اثر کنورٹ ہوتا ہے معاشرے پر، اور معاشرے کا اثر کنورٹ ہوتا ہے قوم پر اور زمانے پر۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اقوام کے ہاتھوں میں افراد کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے۔ افراد سے اقوام کی، یعنی افراد سے مل کر اقوام بنتا ہے۔ تو اس طرح افراد سے اگر ایک فرد کا معاملہ خراب ہے تو اقوام کا معاملے خراب ہوں گے، اور جب اقوام کا معاملہ خراب ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا اس حساب سے پھر معاملہ ہوتا ہے۔ تو ظن المؤمنین خیرا، حضور سراپا خیر ہے، حضور کے کلمات میں سراپا خیر ہی خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم۔ ایک صحابی رسول نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کھیتی یا کھیت کے بارے میں کچھ معاملہ کیا، حضور نے مشورہ دیا، اس نے جا کر اس پہ عمل کیا، اس کے برعکس نکلا، تو اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جواباً اس کو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، نتیجہ تو اس کے برعکس نکلا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم مجھ سے زیادہ اپنے دنیا کی امور جانتے ہو۔ تو پتہ چلا کہ ماہر کو تلاش کرنا بھی ضروری ہے۔ ماہر سے پہلے اگر پہنچو گے یا کرو گے اس کام کو تو فساد فی الارض اور زمانے میں بگاڑ کا سبب آئے گا۔ یہ سنت اللہ اور سنت رسول ہے کہ ہر فرد کو اسی کے طریقے پر چلنا ہے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراپا نصیحت ہے، سراسر نفی، خیر ہی خیر ہے، حضور میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر شر کہیں ہو رہا ہے تو یہ ہمارے نفس کی آمیزش ہے، ہمارے نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کی آمیزش ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو صحیح رکھیں، جھوٹ بولنے سے بچیں، بدگمانیوں سے بچیں، وعدہ خلافی نہ کریں، قول اگر دیا کسی کو تو اس کو سچا کریں، اور پیسوں کی لین دین میں اور اس طرح سے ہمارا معاملات صحیح کی طرف ہوں گے، اور پھر اس کا نتیجہ زمین پر اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ جو ایک بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا اثر اس کے ارد گرد کی زمین پر اور ارد گرد کی اشیاء پر بھی اس کا ہوتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب ذکر کرتا ہے تو اس کا اثر شجر و حجر پر بھی پڑتا ہے۔ تو یہی سے فرمایا کہ اس کے اعمال کا اثر بھی شجر و حجر پر پڑتا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے کی طرف گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم فرمائے۔ آمین۔